بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے، میرے مخاطب ساری کی ساری قوم، امت اور ملت اسلامیہ ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ مراد رسول عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک جان کر، مت سہل ہمیں جانے، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ سنیے بات غور سے، دین متین ہمارا پھیلا ہے ہجرت اور نصرت سے۔ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی ہجرت کرتے ہیں، ہماری مساجد میں آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور بے شمار لوگوں پہ کہ طبع نازک پہ تو وہ بڑے گراں گزرتے ہیں، کیونکہ نہ وہ ووٹ کی بات کرتے ہیں نہ وہ نوٹ کی بات کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں ان کو، ایک اللہ کے سامنے آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، اپنے معاملات حل کرا دیں، اپنے معاملات حل کرائیں، ایک اللہ سے بات کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی دنیاوی اعتبار سے۔ ادروائز تو اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ چیزیں اسباب کے درجے میں رکھی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ مجھے عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ عمر ابن حشام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جاہل، رشتے میں چچا تھے ابو جاہل، بہت بڑا قبیلے کا سردار، بڑا امیر، تقریر کرتا، مکے کو آگ لگا دیتا۔ یہ ہمارا دنیا وتیر ہے، رونے والے کی کون بات سنتا ہے بھائی؟ لوگ تگڑوں کی بات سنتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بات بھی سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، اور ادھر عمر ابن خطاب تھے، وہ اوقاس کے دنگل کے بادشاہ، طاقتور، لیکن یاد رکھیے اللہ منافق کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ وہ بہادر دلیر آدمی تھا، دل کا صاف آدمی تھا، شیشہ تھا۔ اللہ پاک نے قرہ عمر ابن خطاب کے حصے میں ڈال دیا۔ قصہ مختصر، اللہ نے ادھر دعا قبول فرمائی، اور وہ تلوار سونت کے آ رہے تھے، کیا پتہ تھی کایا پلٹ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اٹھے ہوئے اللہ پاک نے قبول کر لیے ہیں حضرت عمر کے حصے میں۔ جب راستے میں تھے ایک صحابی ملے، وقت بہت کم ہے، ان سے بحث و تکرار ہوئی۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں کہتا ہے، جا کے اپنی بہن کو تو دیکھ، وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ وہ غصے کے عالم میں وہ آئے اور دیکھا بہن تلاوت فرما رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، دیکھتے ہی ان کا جو بہنوئی تھا، یعنی بہن کے جو خامن تھے، وہ بھی بھاگ گئے۔ تو انہوں نے کہا میں تیری بہن ہوں، میں تیری بہن ہوں، ماں جتنا مرضی، جو دین، جو کلمہ میرے رگو پے میں اتر گیا وہ نہیں اب میں چھوڑ سکتی، جو مرضی کر لے۔ جب غصہ اتر گیا تو فرمایا بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں پہلے وضو کر۔ وضو کیا، پڑھا، کائنات بدل چکی تھی، اللہ نے دین کو نصرت دے دی تھی۔ دنیا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے بعد سب سے بڑا عادل پیدا ہو چکا ہوا تھا، دنیا میں امن و چین سکون آنے والا تھا۔ حضرت عمر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھاٹی میں آپ نے پناہ لی تھی، امیر حمزہ بھی وہیں تھے، چھپ چھپ کے لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، اہل مکہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ یاد رکھیے خاندانی لوگ کبھی تانے نہیں مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس خاندان سے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو بلال پہرے پہ تھے، پوچھا کیسے اندر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہے۔ اندر جاتے ہیں،
صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا پریشان عمر کو دیکھ کے ہونا منطقی تھا، عمر اتنا وجیح جوان تھا۔ وہ تلوار ان کے ہاتھ میں، آپ سے فرمایا غم نہ کریں، میں اسے ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر کیسے آیا؟ امیر حمزہ بھی وہیں تھے، انہوں نے کیسے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کے دامن کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں، آ گیا ہوں میں۔ پھر کیا وہ سین ہوگا کہ وہاں پھر جو نعرہ تکبیر بلند ہوا ہے، میں پہلا سوال کیا تو عمر نے کہ آپ چھپ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ سے فرمایا یہ نہیں کہا کہ تو نہیں، تیرے خوف کی وجہ سے۔ فرمایا عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ انہوں نے کہا ہونا ذرا باہر پھر کون نہیں پڑھنے دیتا باہر؟ جب ہجرت کی تو ساروں نے اللہ کے حکم سے چھپ کے ہجرت کی، ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ حضرت علی بستر پر لٹائے گئے کہ آپ میرے بستر پر، کیونکہ کچھ مال غنیمت تھا ان کے سپرد کرنا تھا، پھر ان سے جا ملے ساروں نے۔ لیکن حضرت عمر وہ ہستی ہے کہ دروازے کھٹکھٹا کے جوان جاتے تھے، کہتے بتاؤ کس ماں نے اپنا لخت جگر جدا کرنا مجھے روک کے بتائے عمر جا رہا ہے، کس بہن نے اپنا ویر جدا چھڑانا ہے نا تو عمر کو روک کے بتائے۔ اور اس قسم کے عمر جاہو جلال کے مالک، اور وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور، اس کے بعد عمر کا دور آتا ہے۔ 28 لاکھ مربع میل کے فرما روا سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ جنگ قادسیہ بڑی معروف ہے، جس میں رستم سامنے تھا، دنیا کا سب سے بڑا بدماش، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان، اور جو سب سے بڑا یہ جو میدان کارزار کے یہ نشیب و فراز جانتا تھا، وہ بڑا روپ تھا، اس کا دبدبا تھا۔ بڑی لمبی بات ہے، جب سارا ملیا میٹ ہو گیا، بھاگے ہیں نا وہاں سے، تو اس کے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس عسکری قوت زیادہ ہے اور تعداد زیادہ ہے؟ کیا بات ہے، کیوں عمر کی فوج چھاتی چلی جا رہی ہے؟ اور فرمایا، اس نے جو قاصد تھا اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، آپ لوگ شراب کو عزیز رکھتے ہو، وہ لوگ موت کو عزیز رکھتے ہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں، جب مال آتا ہے نا جی، اقتدار آتا ہے، چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، بندہ پٹری سے اتر جاتا ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو انسان کے بچے بن کے رہتے ہیں۔ شراب اول فلول یہ اس کا متاع غرور بن جاتا ہے، یہی غیروں کا وتیرہ ہے، یہی اپنوں کا وتیرہ ہے، شراب اور کباب۔ پھر چنا کتنا گزاری ہے رات میں، پھر یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ جواب دیا، ڈھیر اللہ تعالیٰ عنہ سونے چاندی کے انبار لگ گئے، اور اس فقیر کا رہن سہن دیکھیے، کپڑوں پہ کئی پیوند، اور یہاں کے دیکھو کہ قرض کی پیتے تھے میں، اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ان کے کر و فر ان کے مان نہیں ہیں۔ یہ وہ عمر تھا۔ ایک دفعہ ایک قاضی کو بات سمجھ نہ آئے، ایک بڑھیا کہنے لگی میرے گھر کے چوہے ٹیڑے ٹیڑے پھرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کہہ کے گئی ہے میرے گھر کھانے کو نہیں ہے، یہ ہے نبی کے غلاموں کا حال۔ یہاں تو پریما فشائی جان نہیں چھوڑتی ججوں کی کہ بعدیوں نظر میں یہ نظر آتا ہے، بعدیوں نظر میں یہ نظر آتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کیس کا فیصلہ کیا ہوگا، نہ ملزم کو پتہ لگتا ہے، نہ مجرم کو، نہ وکیل کو، نہ جج کو۔ یہ کوئی کولمبیا یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے، نہ آکسفورڈ سے فارغ تھے۔ حضرت عمر وہ تھے جنہوں نے 13 سال میں سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی، جنہوں نے اپنے دعوے کو سچا کر بتایا کہ اگر دریا کے کنارے کتا یا بکری کا بچہ بھوکا مر گیا، عمر اس کا حساب دے گا۔ یہاں تو کبھی ڈگمگائے کشتی، کبھی کھو گیا کنارہ۔ آپ یہ دیکھیں مزدور کا کیا حال کیا انہوں نے، ملک کو نوچ کے، لوگوں کے چہرے آپ پڑھیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی
اس رات کے دور میں جہاں مردم شماری سے ساری کی ساری کلیکشن 25 کروڑ ہو گیا، 22 کروڑ ہو گیا ہماری آبادی، انہیں نہیں پتہ لگ رہا کتنے لوگ بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کے مر رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وہ فقیر، نہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھے، نہ پھٹ پٹی، نہ موٹر سائیکل، کیسے پوری کی پوری 28 لاکھ مربع میل کے حالات ان کے سامنے ہوتے تھے، کیونکہ ڈٹرمینیشن تھا، ول تھی، ڈرتے تھے، اللہ کا خوف تھا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے نا، ایک ہمارے بھی جاتے ہیں جاہو جلال کے ساتھ، غریب ملک کے، کاسا گدائی ہاتھ میں لینے والے، ان کی کرو فرمان نہیں ہوتے، جب جاتے ہیں باہر بیرونی دوروں پہ تو وہ بھی ہنستے ہیں ہم پر، یورپین جو قرضہ دیتے ہیں کہ دیکھو ان کے حالات دیکھو، اور ان کی ملک کے عوام کے عامت الناس کے حالات دیکھیں آپ، تو ٹکڑے تھے لگے ہوئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں نا بیت المقدس میں، تو وہاں کا جو سب سے بڑا وہ گورنر تھا، اس نے کہا میں بھی تو دیکھوں کہ کون عمر ہے جس کا چرچا پوری دنیا میں، کتنی تم تراک اس کی ہوگی، استقبالیے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بڑا مختصر آپ کو بتا رہا ہوں میں، تو ان کے جو غلام تھے، غلام اور آقا دونوں، ان کا باری باری چڑھ وہاں جانا، بڑا لمبا سفر تھا، کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ۔ تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہ لوگ استقبال کے لیے ان کے غلام کے پاس آ گئے، چونکہ اس وقت باری عمر کی لگام پکڑنے کے تھے۔ اور جسٹ امیجن آپ دیوانے ہوتے پھر رہے ہو حکومت کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے، دامے درمے سخنے، جو ہر قسم کی حرکت کر گزرتے ہو، اور وہ ڈرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے کہ کاش ہم تنکا ہوتے، کاش ہم پرندے ہوتے۔ عمر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ابو بکر نے نہ سلیکٹ کیا ہوتا، میں کبھی امیر المومنین نہ بنتا، وہ استقبال کے لیے آیا، پتہ لگا امیر المومنین تو نیچے ہیں، اوپر تو ان کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اپنے غلاموں نوکروں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کو کیسے دیگوں میں پکا کے مار رہے ہیں، کیا وہ رضوانہ بچی کے ساتھ سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ یہ رونیت، ہاں، یہ انات، یہ بغض اور یہ بڑا پن، اور یہ ہماری امت کا اثاثہ رہ گیا۔ اور کچھ سوچو اپنے بارے میں۔ ہاں، وہ ہے نا وہ جو ہمارے ہیں نا وہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو یاد رکھیے اپنے موت کو، یاد رکھیے، کیوں بھول گئے ہم؟ تو یہ تھے ہمارے عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ، فاتح مصر عمر بن عاص رضی تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ اس کے بیٹے گورنر ہے، گورنر، یا تو چھوٹا سا پدی سا کونسلر مان نہیں ہے، اس کا بچہ مان نہیں، تڑیاں کراندہ پھردا ہے، وہ گورنر ہے فاتح مصر۔ گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، گھوڑ دوڑ، اب تو گیم پپ جی ہے نا، پپ جی کھپ جی، گوڈیا چ ساہ نہیں، ویڑے ہن گاہ نہیں، اوہو جی ماں نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، کھیلنا لازم تھا جن کو ڈھال شمشیروں کے ساتھ، وہ کلب میں ناچتے ہیں ننگی شمشیروں کے ساتھ۔ اور یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ ہاں، آپ ان جیسے ہو تو جاؤ۔ اور پھر کیا ہوا کہ دوڑ ہو رہی تھی، یہی شوق تھے، دوڑ ہو رہی تھی عیسائی، اس کا بیٹا عمر بن عاص گورنر، دونوں کی گھڑ دوڑ ہوئی۔ انہوں نے شانٹا چابک مار کے اس کے آگے بڑھتے ہوئے گھوڑے کو، اپنا گھوڑا اس کا بدک گیا، ان کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ کیس چلا گیا حضرت عمر کی عدالت میں، کیسے کہ عمر بن عاص گورنر کے بیٹے نے، میں جیتی ہوئی جنگ میں ہار گیا، اس نے مار کے میرے گھوڑے کو پیچھے کر دیا۔ گورنر کو خط لکھا جا رہا ہے، اور یہاں سے ٹیلی فون پہ کوئی بات نہیں سننے کو تیار ہوتا۔ گورنر کو خط لکھا جا رہا ہے، سنیے جملہ، دیٹ دا ڈیموکریسی۔ انہوں نے کہا عمر، باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کہا عمر، ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا، تو نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ پہنچ بچے سمیت پہنچا، حضرت عمر بن عاص بیٹا پہنچا، وہ عیسائی بھی پہنچا۔ پوچھا ایسا ہوا ہے؟ حلالی بیٹا تھا نا، اس نے گردن چکا دی۔
उसने कहा फिर आज मर जा मुर्गा, अब कोड़ा उम्र का होगा और हाथ इस ईसाई बच्चे का होगा। उसने ऐसे कोड़ा उठाया और ये अदल, ये इंसाफ देकर अपने अखलाकियात तो पेश कीजिए, उसने कलमा पढ़ लिया। इस किस्म के अखलाकियात थे, ऐसी दूर अंदेशी। उमर देखते हैं अपने गुलाम के साथ, असलम नाम है उनका, जंगल में आग लग रही है, कहने पता है शायद कोई परदेसी बेचारा घर भूल गया है तो वो रात गुजारना चाहता है। वहां गए, देखा बच्चे बिलक रहे हैं, आग पर हंडिया, पानी सुलग रहा है, आग सुलग रही है, पानी पक रहा है। पूछा अम्मा ये बच्चे क्यों रोते हैं? फरमाया बच्चे भूख से रो रहे हैं। अम्मा ने कहा बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो कहने लगी क़यामत के रोज मेरा हाथ होगा, उमर इब्ने खित्ताब का गिरेबान होगा, जिसको पता नहीं मैं किस हाल में हूं। तो उमर ने फरमाया अम्मा उसे क्या पता आपके क्या हालात हैं। तो कहने लगी इब्न तारीखी जुमला कहा, ये लम्हा फिक्री है हमारे हुक्मरानों के लिए, इसे कुछ नहीं पता कि हमारे मजदूर के हाथ दाल भी पकी है कि नहीं, उसकी हंडिया भी जली है कि नहीं। फरमाया अम्मा उससे क्या पता। कहने लगे अगर उसे नहीं पता तो वो हुक्मरान क्यों बना हुआ है। आप उठे, बैतुल माल में आए, उसकी कमर पर असलम की कमर, ये उस पर बोरी में डाला चर्बी, खजूरें और जो खाने पीने का सामान था, मुख्तलिफ किस्म का आटा लिया। उसने कहा मैं उठाऊंगा। उन्होंने कहा ना क़यामत के रोज तू मेरा बोझ उठाएगा। खुद कमर पर रख के अमीर उमर इब्ने खत्ताब, दुनिया दहल जाती है आज भी उनका नाम लेके। खुद पहुंचे हैं वहां पे, आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं उनके लिए हरीरा सा, बच्चों को हाथों से खिलाते हैं, हाथों से। उमर इब्ने खत्ताब, उमर उमर मैं बार बार कह रहा हूं, मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिलाया। कहने लगे अम्मा मैंने इन्हें रोते देखा था, मैंने हंसते हुए देखना चाहता हूं मैं। तो कहने लगी बुढ़िया अम्मा कि उमर की जगह तो तुझे हाकिम होना, तुझे फरमा रवा होना चाहिए था। फरमाया कि अम्मा जी जब आप उमर के दरबार में जाओगे ना तुम मुझे वहीं पाओगे। वो समझ गई यही उमर है। ये था मुख्तसर सा तारफ। जब उमर फोत होने लगे, फेरोज अबुल ओलो फारसी ये चक्कियों का काम करता, चक्कियां बनाता था, चक्कियां। मुनाफिक था, अंदर से बहुत बड़ा मुनाफिक था, और तो उमर को शहीद करने के लिए आया था। जब ये वहां आया किसी ने कहा इसकी रसाई हो गई दरबार तक, किसी न किसी तरीके से मुनाफिक था। फरमाया हज़रत उमर से फरमाया कि ये शख्स आया कह रहा है मैं उमर की चक्की बनाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ चक्की बनाता है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा फिर बना दे मेरे लिए एक। तो कहने लगा ऐसी चक्की बनाऊंगा कि याद रखोगे। जैसे हम कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त बनेगी, एक है याद रखेंगे सारी उम्र, एक है हम धमकी दे रहे हैं। अल्फाज के नशेबो फराज से उसके मानी बदल जाते हैं। और उमर की फरासत देखिए, उन्होंने फौरन कह दिया कि मुझे कत्ल की धमकी दे गया। ये होती है फरासत, फहम फरासत। वही हुआ, नमाज पढ़ रहे थे, ने शहीद कर दिया, पीछे से दुस्सर मारा है उसने खंजर, लेकिन वो सहाबा थे, भागने वाले थोड़े थे। तो हज़रत उमर ने एक शख्स को पकड़ के अपने आगे कर दिया, क्योंकि खून में वो लथपथ हो चुके हुए थे, वो गिर गए हुए थे। वो पीछे भागा है, लेकिन सहाबा तो जानिसार थे, वो लोग भागने वाले थोड़े थे, और उसको पकड़ लिया और उसने खुद ही अपना खंजर अपने हलक में उतार के वो जहन्नम रसीद हो गया। कुछ नहीं था आपके पास। हज़रत आयशा के पास बंदा 3 दिन के बाद जान जाने आफरीन के स्पुर्द की, हज़रत आयशा के पास पैगाम भेजा कि आप अपनी जगह जो आपने अलाट की हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो मेरे नाम कर दें। उन्होंने कर दी। इनका जनाजा वहां जाके रख दिया गया। ये था उमर इब्ने खत्ताब, जो तारीख में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। और खुदा के लिए कुछ तो अपनाने रियासत मदीना के वारसो, ओए हारसो, और तुमने क्या मुल्क का हाल कर दिया, हाल से बेहाल हो गई दुनिया, और कुछ तो अपना लो, कुछ तो अपनी अदाएं वैसे कर लो,
ان لوگوں کے بڑے برے حالات ہیں، اور اپنے میں یہ خود سری، یہ اناد، یہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لانت گرفتار کرد۔ اللہ حافظ۔